أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. 3 آیات مبارکہ ہیں. سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے. آیت نمبر 38 سے 40 ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں؟ کہنے والے لوگ کون ہیں؟ کیونکہ ان کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہنے والے مسلمان نہیں ہیں، اسی لیے یہاں پر بریکٹ میں کافر لکھا ہوا ہے. کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گھڑ لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ. اگر ایسی بات ہے، بے صورت مثل ہی، اسی کی مثل صرف ایک صورت لے آؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ تم بھی پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، عاقل ہو، تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ. چھوٹی سے چھوٹی صورتیں بھی اس کے اندر ہیں، لے آؤ، ایک ہی صورت لے آؤ. اور اس کے لیے تم یعنی اپنی امداد کے لیے، مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے تم اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، جتنے لوگوں کو تم جمع کر سکتے ہو بلا لو، جمع کر لو، اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہاری باتوں میں کوئی سچائی ہے، کوئی صداقت ہے، تو بلا لو. اور تم بھی اس جیسی، تو ظاہر بنائی ہوئی کتاب ہے، ایک انسان اگر بنا سکتا ہے تو پھر دوسرا بھی بنا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو دوسری کمپنی بھی بناتی ہے، تو بہت ساری کمپنیاں بن جاتی ہیں اس کو بنانے کے لیے. تو تم بلا لو اگر تم سچے ہو. بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اسی طرح جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نے بیان کیا. پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے. اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ فسادی کون ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے. قرآن اللہ کا سچا کلام ہے. یہ ہم کو کیسے پتہ چلے؟ یہ قرآن ہی بتائے گا کہ یہ کلام اللہ کا سچا کلام ہے. یہ قرآن مجید کے اعجاز کا بیان ہے، اور اس بات کا ذکر کہ یہ انسانوں کے بس میں نہیں کہ وہ اس جیسا قرآن پیش کر سکیں. مکمل قرآن تو بہت دور کی بات ہے کہ پورا کا پورا قرآن ہی لا کر دے دیں، قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر یہ دے دیں. وہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں، بلکہ اس جیسی ایک صورت بھی یہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس طرح کی فصاحت و بلاغت، اس طرح کی رعنائی و زیبائی اور جامع اختصار، اس طرح کی حلاوت و شیرینی اور ایسے معانی اور مطالب کی وسعت پر مشتمل ہونا جو دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہوں، یہ صرف اور صرف اس اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے جس کی ذات و صفات اور جس کے افعال و اقوال میں کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی مشابہت نہیں ہے. لہذا اس کا پاکیزہ کلام بھی مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اس کے لیے آپ آیت نمبر 36 دیکھ لیجئے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنی طرف سے بنا لائے. یعنی اس طرح کا عظیم الشان کلام اور قرآن تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. اور بس 2 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہیں، ہضم نہیں ہوتی، اور ماننا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو توحید نہیں مانی جاتی. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ جب ان سے توحید کی بات کرو، صرف ایک اکیلے اللہ کی بات کرو، تو لوگوں کے دل جو ہے بجھ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، چہرے مرجھا جاتے ہیں، افسردگی چھا جاتی ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ کے اوروں کو شریک کر لو نا، تو جب ہی یہ خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تو بس یہی بات ہے. دوسری بات کیا ہے؟ توحید کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد جس چیز پر انہیں زیادہ اعتراض تھا، اور لوگوں کو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں،
تو وہ بہت بڑا اعتراض توحید کے بعد یہ تھا کہ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے، جو قرآن آج موجود ہے، جو قرآن خود اپنی باتیں بیان کرتا ہے، تو ان کو اس پر بڑا اعتراض تھا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے. ان کے ذہن کسی بھی طرح سے یہ بات تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ان کے دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار ہی نہیں تھے. یہ ان کے فہم و ادراک سے بالا تر بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے پر کوئی کلام نازل ہوتا ہے. اس حد دھرمی کے باوجود قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت سے انہیں انکار نہیں تھا، بلکہ دل ہی دل میں وہ اس سے حد درجہ متاثر اور مرغوب تھے. قرآن کی اس حیرت انگیز تاثیر کی کیا وجہ ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کبھی وہ اسے جادو کہتے، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے کہ انہوں نے خود ہی گڑھا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اور کبھی کہتے کہ نہیں، خود تو نہیں گڑھا کیونکہ امی ہیں، کسی سے پڑھا نہیں ہے، لیکن فلاں آدمی ان کو سکھاتا ہے. قرآن نے بیان کیا ہے نا، کبھی کہتے کہ سکھاتا ہے، کوئی آتا ہے وہ ان کو سکھاتا ہے. قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ایک مجرم کی طرح اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر قسم کی بہتان تراشیاں اور حیلہ سازیاں کرتے، لیکن قرآن کا دل ہلا دینے والا اسلوب انہیں کسی موقف پر کیا کرتا، جمنے نہیں دیتا تھا. کسی ایک بات پر، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ پر وہ ٹھہر جائیں نہیں. اس لیے انہیں کیا کرنا پڑتا تھا، بار بار اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر دیتے تھے، بدل دیتے، بار بار اپنا پیترا بدلنا پڑتا، بار بار اپنے پہلو بدلتے. یہاں بھی ان کے ایک الزام کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو انسان نے گڑھا ہے اور ناحق اس کی نسبت ذات الہی کی طرف کر دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو اور انصاف سے بتاؤ کہ قرآن حکیم کے ان پاکیزہ اور پیارے پیارے کلمات کے نازک آبگینوں میں حقائق و معارف کے جو شراب طہور چھلک رہی ہے، اس کی آیات میں رشد و ہدایت کا جو نور چمک رہا ہے، کیا یہ کسی انسان کا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کتاب پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے، اور ان علوم کا آئینہ ہے جو لوح محفوظ میں مرقوم ہے. کیا عقل اجازت دیتی ہے کہ ایسی کتاب کو آپ افترا کہہ دیں، بہتان کہیں؟ کیا آپ کی عقل گوارا کرتی ہے ایسی باتوں کو؟ وہ لوگ جو سیاہ اور سفید کو نہ پہچان سکیں، وہ لوگ جو صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر سکیں، تو ان کو تو عقل والا بھی کیا آپ کہتے ہیں کیا؟ سوچئے تھوڑی دیر. بہرحال یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اپنے پاس سے نہیں بنا کر لا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسی ہستی پر نازل فرمایا کہ جنہوں نے کبھی کسی سے نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا. یہ قرآن جیسی کتاب تصنیف کرنا، بنا لینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اور اگر تم جھٹلا رہے ہو اور بار بار اس بات پر اصرار کر رہے ہو، بضد ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، تو تم تمام جن و انس ایک دوسرے کی مدد کر کے اس جیسی کتاب تصنیف کر کے دکھا دو. پھر کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ کوئی ایسا کر سکتا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، کوئی نہیں کر سکتا تھا. پھر جب وہ لوگ یہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو 10 صورتوں کا اللہ نے چیلنج کیا کہ 10 صورتیں لے آؤ. سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اس جیسی کتاب تصنیف کر کے دکھا دو، اور سورہ ہود میں فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ. اور اس کے بعد یہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثل ایک صورت، اس کا چیلنج کیا کہ اس جیسی لے آؤ. اور پھر مدینہ شریف میں یہی چیلنج سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 میں دوبارہ دہرایا. قارئین یہ سب مقامات آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ملاحظہ فرما لیجئے. آج تک کوئی بھی جو بھی قرآن کا انکاری ہو، کوئی بھی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اہل کتاب ہو، سورہ کوثر کے برابر 3 آیتوں کی صورت بھی نہیں بنا کر لا سکا. اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اسے کسی انسان کا کلام ہوتا تو کوئی کچھ نہ کچھ تو لے آتا، اس جیسا کچھ تو لے آتا. کچھ نہیں لا سکا، کچھ بھی نہیں لا سکا. الٹی سیدھی آل فال فضول قسم کی تصنیف تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور طبی لحاظ سے آپ کو کتابیں ملیں گی. اور بھی قرآن جیسی بات ہو رہی ہے، ایسی کتاب جس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جا سکے، جس کو اہل زبان، اہل علم یا صاحب عقل یہ تسلیم کر سکیں کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے. وَلَا
वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान का वस्फ کہ یہ پہلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے تمام ضروری عقائد اور اعمال کی تفصیل پر مشتمل کتاب ہے، انسانی ضرورتوں پر مشتمل کتاب ہے، انسانوں کی زندگی گزارنے کے قانون اور نظام حیات کا پورا اس میں طریقہ کار، اصول، قوانین اس میں موجود ہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، فرمایا یہ لوگ جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کے جھٹلانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے نہ اسے پوری طرح جانا اور نہ اس کے مطالب و مضامین سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کی بنیاد جہالت، حد دھرمی اور باپ دادا کی کیا ہے، اندھی تقلید پر مشتمل ہے۔ انہوں نے محض یہ دیکھ کر کہ قرآن ان کی موروثی عقائد و خیالات کی تردید کرتا ہے، رد کرتا ہے، جھٹ سے ان کا انکار کر دیا، ورنہ قرآن کا ایسے حقائق کے بیان پر مشتمل ہونا جو ان کے فہم سے بھی بالا تر ہیں اور جن کی طے تک یہ نہیں پہنچ سکتے، کسی طرح بھی جھٹلانے کی وجہ نہیں بن سکتا۔ قصور ان کے فہم کا ہے، قرآن کا تو ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی نقص یا کسی قسم کا کوئی عیب نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ بات کہیں تو ہرگز یا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہی حال ان حضرات کا بھی ہے جو محض اپنے بزرگوں اور اماموں کی تقلید کے چکر میں پھنس کر صحیح حدیث شریف کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ان صحیح احادیث پر غور کرتے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے تو کبھی بھی صحیح حدیث کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، یعنی ان کے قرآن کو جھٹلانے کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کی تعویل و تفسیر سمجھنے سے قاصر ہیں، اور قرآن جن غیبی چیزوں پر مشتمل ہے ان کا وقوع ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ورنہ اگر وہ غور و فکر کرتے اور جن امور کی پیشگوئی قرآن مجید میں کی گئی ہے ان کے واقع ہونے کا انتظار کرتے تو ان کا انکار از خود ہی زائل ہو جاتا۔ فرمایا بے صورت مثلہ ودعو، بلا لو من استطعتم، جس کو بلا سکتے ہو بلا، استطاعت کہتے ہیں نا، اردو میں بولتے ہیں نا استطاعت۔ تو یہاں ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے، قرآن نے چیلنج کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، چیلنج کر رہی ہے، کوئی ہے اگر اس کے چیلنج کا جواب دینے والا تو آئے سامنے۔ چیلنج کیا دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے قرآن اور ناحق طور پر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے، تو تم بھی ظاہر ہے عربی زبان بولنے والے ہو، جتنے بھی عربی بولنے والے تھے اس وقت کے لوگ یا آج بھی بہت سے لوگ سیکھتے ہیں، گرامر سیکھتے ہیں اور بہت یعنی کہنا چاہیے کہ زور آور ہوتے ہیں بیان میں، اور بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے خطیب ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی محنت کر کے اس قسم کی ایک سورہ بنا کے پیش کر دو، اور اگر میں نے اکیلے ایک بندہ نہیں کر سکتا، ایک بندے کے لیے نہیں بات ہو رہی کہ بھائی چلو اکیلے نہیں کر سکتے تم، اکیلے تمہارے لیے مشکل اور مشقت کی بات ہے، ایک سورہ نہیں بنا سکتے، تو تم کو کیا ہے، اذن عام ہے، ٹھیک ہے، تم کو اجازت ہے۔ اجازت کس طرح کی؟ جس کو چاہو بلا لو، ٹھیک ہے، جس کو چاہو، جتنے لوگوں کو چاہو بلا لو، جہاں جہاں کے سرغنوں کو چاہو بلا لو، سر جوڑ کر بیٹھو، پورے غور و فکر اور باہمی صلاح مشورے سے ہی صرف ایک سورہ اس جیسی بنا دو۔ لیکن انہیں کیا ہوا، سناٹا چھا گیا اور ہمت نہ ہوئی کہ کوئی جواب دے سکیں۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے اور دشمنان اسلام کو للکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کلام الہی نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس کے مقابلے میں زیادہ نہیں، تو صرف ایک ہی سورہ مبارکہ پیش کر دو، صرف ایک بس۔ لیکن نہیں، ہرگز نہیں، نہ آج تک نہیں اور قیامت تک نہیں اور کبھی بھی نہیں، نہ وہ پیش کر سکے اور نہ وہ پیش کر سکیں گے اور نہ ہی وہ پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے متعلق ان کا یہ جو انداز تھا، یہ جو رویہ تھا، اور اس کو کلام الہی ماننے سے انکار کرنے کا جو معاملہ تھا، وہ کسی تحقیق اور غور و فکر کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس میں غور و فکر کیا، اس کو عقل سلیم کے میزان میں تولا اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں فلاں ان کو عیب نظر آئے، خامی نظر آئی کہ جناب والا اس میں تو عیوب اور خامیاں موجود ہیں، اس لیے نعوذ باللہ یہ کلام الہی نہیں ہو سکتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآنی
جو آیات ہیں نہ اس کو پڑھا نہ اس کو سمجھا، اگر پڑھا تو سمجھا نہیں تعویلات کی، تو اس سے انہوں نے آگاہی حاصل ہی نہیں کی، جو سمجھنے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا، انہوں نے علم و دانش کے اس بحر بیکرا میں غواصی ہی نہیں کی، تھوڑا سا غوطہ لگاتے کبھی غوطہ ہی نہیں لگایا، اور اس میں غور و فکر کرنے کی زحمت ہی نہیں اٹھائی۔ اگر وہ اس میں غور و فکر کرتے اور اگر وہ قرآن کریم کے آئینے میں منعکس ہونے والے حسن حقیقی کا ایک جلوہ ہی دیکھ لیتے تو ہزار جان سے اس پر قربان ہو جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہی معاملہ آج بھی ہے، آج بھی لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں، دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کیا کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ کیا کیا نہیں بن رہے ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھ رہے تو قرآن کے قاری نہیں بننا پسند کر رہے ہیں۔ وہ نہیں قاری صاحب جو بچوں کو سپارہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں، وہ نہیں، وہ بیچارے خود بھی نہیں جانتے، صرف اس کے وہ حروف تعجی ہی جانتے ہیں کہ یہ حروف ہجا ہے اور یہ اس طرح سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اتنا کافی نہیں ہے، کافی تو ہو، کفایت تو یہ بھی کرتا اگر وہ اس کو سمجھتے، ورنہ تو اس کا ایک ایک حرف ہی انسان کو 10 نیکیاں دے رہا ہے۔ تو کیا یوں ہی تو نہیں دے رہا ہے نا، یہ مٹھائیاں یوں ہی تو نہیں بٹ رہی ہیں، کوئی وجہ ہے نا کہ انسان سمجھ رہا ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو ایک ایک حرف اس کے لیے 10 سوچئے گناہ مل رہا ہے، ایک حرف کے بدلے 10 گناہ، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں اتنا آپ کو پروفٹ ملے جتنا قرآن آپ کو دے رہا ہے؟ اور صرف یہ بھی تو نہیں ہے کہ صرف پروفٹ مل رہا ہے، بلکہ یہ قرآن تو دنیا اور آخرت میں عزت دے رہا ہے، دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو بلند کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور بہت سے قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ جو اس کو مان لیتے ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں، اور جس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تھے تو آبا ہی وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ جو بلند ہوئے تھے وہ بھی تو ہمارے آبا ہی تھے، وہ بھی تو ہمارے بزرگ ہی تھے تو آبا ہی وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، خود کچھ کر نہیں رہے ہو، انتظار کر رہے ہو آنے والے دن کے اچھے ہو جائیں گے، کیسے ہو جائیں گے؟ تو قرآن کو سمجھو، انہوں نے نہیں سمجھا تو کیا ہوا؟ ذلیل ہو گئے، مذمت کی گئی ان کی، تم نہیں سمجھ رہے ہو تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کو اگر آپ سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے تو ایک ایک حرف آپ کے لیے کیا ہوگا؟ عزت کا باعث ہوگا، نیکیوں کا، برکتوں کا، عصمتوں کا، بلندیوں کا، روشنیوں کا، ہدایتوں کا یہ ضامن ہے۔ اے لوگو آ جاؤ، قرآن کی طرف آؤ اور غور کرو کہ دیکھو یہ مالک حقیقی کا کلام ہے، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو آگے بھی لوگوں کو پھیلاؤ، بتاؤ، آگے بھی اس کا پیغام پہنچاؤ۔ اور انکار کی ایک وجہ اور کیا ہوتی ہے؟ انکار کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن نے نیکوں کے لیے جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اور نافرمانوں کو جس عذاب علیم کی دھمکی دی، اور مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے، وقوع کہیں آپ، ظہور کہیں، جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، واقع ہوتی ہیں، تو جن واقعات کی قرآن نے خبر دی ہے وہ ابھی تک پردہ غیب میں مستور ہے، نظر نہیں آ رہی ہیں، ابھی ان کا وقوع نہیں ہوا، ان کا اظہار نہیں ہوا، وہ ان وعدوں، وعیدوں اور پیشین گوئیوں کو خالی دھمکیاں ہی تصور کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ظہور کے لیے، اظہار کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے انہیں اور ہمیں بھی اور تمام جتنے انسان ہیں سب کو سوچنے اور حق کو قبول کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ سبھی کے لیے، وہ میں ہوں، آپ کوئی بھی ہو، کہ وہ اسے تذبذب میں ضائع نہ کریں بلکہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں اور متوجہ ہوں۔ جب فیصلہ کن عذاب کی گھڑی آ پہنچے گی تو اس وقت ان کا آغو فقہ کرنا بے سود ہوگا نا، جن لوگوں نے نہیں مانا، بغاوت کی۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ فرصت کے ان لمحوں کو پہلی قوموں نے بھی ضائع کر دیا، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کے روشن معجزات کو دیکھا اور دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، وہ نادانی سے تباہ کن عذاب کے نزول کو ہی نبی کی صداقت کی کسوٹی سمجھتے رہے اور فرصت کے لمحوں کو برباد کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کس قدر فرصت کے آپ لمحوں کو ضائع کرنا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا ان قوموں پر یا کسی بھی قوم پر؟ جب وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں کیا کیا؟ نیز تو نابود کر دیا، پیس کر رکھ دیا، اس وقت ان کا اشک ندامت بہانا
پھر تو رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، فریاد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر اپنے مالک کو منانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب تو آپ نے عذاب دیکھ لیا نا۔ جب عذاب آیا اور عذاب نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، اس وقت پھر رونا اور پھر رونے والی یعنی آپ کی جو کچھ بھی باتیں ہیں، اشک ندامت بہانا اور فریاد کرنا، پھر کیا کام آئے گا؟ جیسے ان کے کسی کام نہیں آ سکا، ایسے اب والوں کا بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اے لوگو، اے نافرمانوں، اے باغیوں، سمجھو تم بھی کیا کر رہے ہو؟ نزول عذاب سے پہلے توبہ کر لو۔ کیا کر رہے ہو؟ کن چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو؟ کیا تم کبھی ہاسپٹل کا چکر نہیں لگاتے؟ کیا تم نے کبھی بیماروں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی بوڑھوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی سیلاب میں بہتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی زلزلوں میں بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو آہو بکا کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے ان امیر کبیر لوگوں کی جو عمارتیں بہ گئیں یا جو زمین بوس ہو گئیں، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو جو خیمے لگ جاتے ہیں، ان خیموں میں نہیں دیکھا کہ پھر وہ ایک روٹی کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا نہیں دیکھا؟ سوچو، غور کرو، آ جاؤ، بھی وقت ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی وہی عبرتناک انجام ہوگا جو پہلی نادان قوموں کا ہوا۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور دعا کرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اللہ مغضوب لوگوں میں سے بھی بچا لیجئے جو مغضوب ہوئے، اور ضالین سے بھی بچا لیجئے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیں، صراط مستقیم پر ہمارے قدموں کو جما بھی دیں، اسی پہ زندہ رکھیں، اسی پہ موت بھی دیں، دعا کریں، ورنہ جو ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوا اور اچھا نہیں ہوگا۔ ظلم سے باز آ جاؤ، اور یہ گناہ جو ہے ظلم ہے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اپنے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دو، تمہاری عادت ہو گئی ہے ظلم کرنے کی، پہلے تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، پھر اس قدر ناسمجھ ہو جاتے ہو کہ اپنا ہی نقصان کرتے ہو۔ تم سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ نقصان سے، زندگی بہت مختصر ہے۔ عشرت دنیا فانی ہیچ ہے، عشرت دنیا فانی ہیچ ہے، پیش ایش جاودانی ہیچ ہے، اور مٹنے والی زندگانی ہیچ ہے، مٹنے والی زندگانی ہیچ ہے، اور چند روزہ زندگانی ہیچ ہے یہ لطف و عیش دنیا چند روز، ہے یہ دور جام مینا چند روز، دار فانی میں رہنا چند روز، اب تو کر لو کار عقبا چند روز، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگائے اس سے نہ غافل زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، کیا خوشی ہو یہ دنیا کے چند روزہ یہ بہاروں سے کیا دل بہلے گا۔ سوچو، موت کو سوچو، قبر کو سوچو، حشر کو سوچو، اس کے بارے میں جتنا ہی کچھ سوچو گے، جتنا ہی سوچو گے اتنا ہی کم ہے، بہت بڑے بڑے مرحلے آنے والے ہیں، قرآن کا انکار نہیں کرو، قرآن کا انکار مالک کا انکار ہے، قرآن کا انکار نبی کا انکار ہے، جاؤ گے کہاں؟ بچ کر نہیں جا سکتے، یہ اللہ کا کلام ہے، لے آؤ، اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسا بنا کر لے آؤ، اپنے کسی قابل کو بلا لو، لے آؤ، یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے۔
دیکھیے قرآن نے کیا کہا، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 37 کا بھی ذرا ملاحظہ کیجیے، اس کو بھی ذرا غور کیجیے۔ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں، قرآن سے پہلے جو تورات آئی، انجیل آئی، جو بھی صحیفے آئے، صحائف آئے، اور لیکن یہ کلام اللہ کا کلام ہے جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ وہ بھی ساری سچی تھی۔ سابقہ کتابوں کی یہ کتاب تصدیق بھی کر رہی ہے، قرآن مجید کی جو کتاب ہے تصدیق کر رہی ہے، یہ ان پر نگہبان ہے، اور ان میں جو تحریف، تعویل اور تبدیلی کی جا چکی ہے یہ اسے بیان بھی کر رہا ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ وتفصیل الکتاب، یہ انہی کتابوں کی، اس میں تفصیل بھی ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا نازل کیا ہوا، اس میں تمام احکام ہیں، حلال و حرام کا شافی بیان ہے، اور یہ بات بالکل سچ، حق اور ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے، مان لو۔ کیا لوگ اس بات پر بضد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو۔ سوچو تھوڑی دیر کہ کیسی دعوت دے رہا ہے قرآن، کیسا چیلنج ہے۔ اگر تم نے افطرا سے کام لیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے، اور تمہیں اس کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے جیسے کیا ہیں؟ تمہارے جیسے، تمہارے بقول بشر ہیں۔ وہ تم تو کہتے ہو نا انا بشر ہوں، یہ تو بشر ہیں، ٹھیک ہے، ہماری طرح کے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، سید البشر ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو تمہارا جو دعویٰ ہے، تمہارے باطل گمان کے مطابق اگر انہوں نے یہ قرآن بنایا ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور ان تمام وہ جنوں اور انسانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو جن سے مدد لینا تمہارے لیے ممکن ہے، مدد لے لو۔ سوچو تھوڑی دیر، غور کرو، قرآن پاک کا چیلنج، بار بار یہ چیلنج، بار بار یہ قرآن مجید کا یہ تیسرا مقام ہے چیلنج کا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا اور یہ دعوت دی ہے کہ اگر وہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے بنایا ہے، تو یہ سب کافر جسے انہوں نے تنہ تنہا بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب لوگ کیا کریں، مل کر اس کا مقابلہ کر کے دکھائیں، اور جن جن سے وہ اس سلسلے میں مدد لینا چاہیں بلا شک مدد بھی لے لیں۔ اس چیلنج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ پیش گوئی بھی کی ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کی قدرت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ سورہ بنی اسرائیل دیکھیے گا، آیت نمبر 88، اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے۔ مجتمع یعنی آپ یہ کہیے کہ سارے جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، ایک گروہ بن جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، سپورٹ بھی کریں۔ پھر قرآن نے چیلنج میں اور تخفیف کر دی، اور سورہ ہود کے آغاز میں فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ مختلف جگہ نے مختلف انداز سے قرآن نے چیلنج کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے فرمایا کہ اس قرآن کا مثل لے آؤ، ٹھیک ہے، ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اس کی مثل پہلے قرآن نے کہا کہ اس کی مثل لے آئیں، اور پھر تخفیف کیا کی کہ 10 صورتیں لے آئیں، ٹھیک ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ اس جیسا قرآن، اس جیسی کتاب آپ نہیں لا سکتے، کہ پورا قرآن ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے نا، تو اگر آپ نہیں لا سکتے اس قرآن جیسا پورا قرآن، تو چلو کوئی بات نہیں، 10 صورتیں لے آؤ۔ قرآن مجید میں تو 114 صورتیں ہیں نا، تم 10 صورتیں لے آؤ صرف، ٹھیک ہے، 10 صورتیں، نہیں 10% بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ سورہ ہود میں پڑھیے گا، آیت نمبر 13 ہے، پڑھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر قرآن نے مزید جو ہے چیلنج میں اور کمی کر دی، لہٰذا یہاں اس سورہ میں فرمایا کہ تم اس جیسی صرف ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور بالکل اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی جو مدنی سورہ ہے یہ چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور ساتھ ہی یہ پیش گوئی بھی دی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ جو قرآن مجید کا ایک دوسرا معجزہ ہے کہ یہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، فرمایا اللہ نے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے تو آگ سے بچو، آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ایک معجز کتاب ہے، یہ لوگوں کو عاجز کر دیتی ہے۔ قرآن نے عربوں کو یہ چیلنج دیا، فصاحت و بلاغت جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، مجھے اور آپ کو تو سیکھنے سے بھی اتنی عربی نہیں آ سکتی، سیکھتے بھی ہیں تو اٹک اٹک کے ہی بولتے ہیں، بول بھی نہیں پاتے۔ ان کے اشعار اور ادب، اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت کی انتہا آپ تصور میں نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی کہ جس کے مقابلے کی ان میں کسی کو بھی تاب ہی نہ تھی۔ ان میں سے جن لوگوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت، شیرینی اور حلاوت، رعنائی و زیبائی، عمدگی اور خوبی اور افادیت کو پہچان لیا تو وہ ایمان لے آئے، وہ قرآن کو زیادہ جانتے، پہچانتے، سمجھتے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق نہایت سختی سے عمل کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ ضدی نہیں ہوتے، جو لوگ قلب سلیم رکھتے ہیں اور اگر ان کے سامنے حقیقت کھل جائے تو وہ بہت جلدی مان لیتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے تو ان کی جادوگری اور شوکھدہ بازی سے جو واقفیت کی وجہ سے جادوگروں کے سامنے جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کر دکھایا ہے یہ کسی جادوگر کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسی شخصیت کا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور مکمل رہنمائی حاصل ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام یقیناً رسول ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی بشر کی یہ استطاعت، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر دکھائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ایک ایسے دور میں ہوئی جس میں طب اور علاج معالجے کا فن عروج پر تھا اور اس فن کے بہت سے ماہرین موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے برس جذام کے مریضوں کا علاج کرتے، اور کیسے کرتے؟ اتنی آسانی سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب اس کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن کیا کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو ان ماہرین طب نے اس حقیقت کو معلوم کر لیا کہ یہ کام طب اور علاج معالجے کے دائرے سے باہر ہے، کسی مردے کو زندہ کرنا یہ ایسی کوئی آسان بات نہیں ہے، اور اسی سے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی یزید وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ بخاری شریف ہے، یہ حدیث نمبر 4981 ہے۔ ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کو کوئی اثر یعنی باقی نہیں رہا، جب تک نبی علیہ السلام موجود رہے معجزہ رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی ہے، قرآن ہے، وحی الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے، فارجو اللہ کے نبی نے فرمایا، سو اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ یعنی قرآن کو ظاہر ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، لوگ سیکھتے رہیں گے اور ایمان لاتے رہیں گے، مسلمان اس طرح سے زیادہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قیامت تک کے لوگ ظاہر ہے تھوڑے سے بھی ملا کر آپ کی امت کی تعداد سب سے زیادہ کثیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن یعنی ایک ایسا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک زندہ اور جاوید ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا۔ یہ سب بات سمجھ میں نہیں آئی تو بجائے اس کے کہ غور و فکر کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، کیا کیا جھٹلا دیا، وہ آسان لگا نا، اور ابھی اس حقیقت وہ سمجھ ہی نہیں سکے، ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں، اس کے لیے ابھی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، بغیر کوشش کے انہوں نے کیا کیا وہ جھٹلا دیا، انہوں نے قرآن کی تکذیب کی، حالانکہ انہوں نے ابھی اسے نہ سمجھا ہے اور نہ پہچانا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ جب انہوں نے ازراہ جہالت و بے وقوفی قرآن کو جھٹلا دیا
تو یہ اس ہدایت اور دین حق سے محروم ہیں جس پر قرآن مشتمل ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یعنی پہلی امتوں کے لوگوں نے تکذیب کی. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھیے ظالموں کا کیسا انجام ہوا. دیکھیں کھنڈرات جا کے آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے انہیں اس وقت کس طرح ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے ظلم و زیادتی، کفر و سرکشی اور جہالت سے کام لیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی. لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں، قرآن کا انکار کرنے والوں، تم بھی ڈرو کہیں تمہارا انجام بھی انہیں جیسا نہ ہو. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہی ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں. اور جن لوگوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، تو وہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، اور ان میں سے کچھ اس قرآن پر ایمان ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں لائے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے بھیجے ہوئے اللہ نے جو آپ بھیجا ہوا رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو جو لے کر آئے ہیں، تو وہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کو مان ہی نہیں رہے ہیں، اس پر ایمان لا ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ کفر پر مرتے ہیں اور وہ کفر پر ہی اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے بچائے. تو جو لوگ مان رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں اور آپ کے لائے ہوئے دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بس ان کے لیے تو کیا ہے، مزے ہی مزے ہیں. ان کے لیے کوئی بات ایسی نہیں ہے. بس ہاں، لیکن اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ ڈرنے کی بات ہے. جب تک انسان زندہ ہے ڈرتا رہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب شریروں سے خوب واقف ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ہیں جو گمراہ ہیں، دلالت کے مستحق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، کو اسی میں مبتلا رہنے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عادل ہیں، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک سے اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جس کا وہ مستحق ہو. اس کی ذات پاک ہے، بابرکت ہے، بلند و بالا ہے اور عرفا و اعلیٰ ہے. لا الہ الا ہو وإلیہ المصیر، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. تو ہمارے لیے ابھی بہترین سنہری موقع ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو کیا کریں، سنوار لیں، زینت بخشیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر اور ہمارا دستگیر ہو. اللہ ہی دستگیری کرنے والے ہیں اور اللہ ہی تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور وہی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائیں، دین کے سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق دیں. وما علینا الا البلاغ.